بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم کیوں آخر جب پڑھاتے ہیں کلاس کے اندر تو ڈیمانسٹریٹ کیوں کرتے ہیں۔ ہمارے کچھ اساتذہ میں نے انہیں دیکھا کہ انہیں اگر کوئی ٹاپک پڑھانا ہے تو ساتھ وہ کوئی نہ کوئی ماڈل لے کے آتے تھے، دکھاتے تھے، سمجھاتے تھے اور بات زیادہ خوبصورتی کے ساتھ سمجھ آ جایا کرتی تھی۔ روز کے ایک خوبصورت مثال کہ ہمارے ایک ٹیچر انہوں نے جب ہمیں ویلنسی سمجھانا تھی، جب انہوں نے ہمیں میتھین گیس پڑھانا تھی تو وہ ایک ماڈل لے کے آئے، اس طرح کا ایک ماڈل، ٹھیک ہے نا، اس طرح کا ایک ماڈل لے کے آئے اور وہ سمجھا رہے ہیں کہ میتھین گیس کیا ہوتی ہے اور اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے۔ اب ناظرین گرامی، یہ انہوں نے جو پڑھانا شروع کیا اور اس کا جو اسٹرکچرل فارمولا ہے وہ ڈرا کیا بورڈ کے اوپر، تو ظاہر ہے وہ ٹھیک طرح سے ڈرا نہیں ہوا، اس طرح سے ڈرا نہیں ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ 3D اسٹرکچر ہے اور بورڈ کے اوپر صرف 2 ڈائمینشنل چیز جو ہے وہ صحیح طریقے سے ڈرا ہو پاتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، جب انہوں نے یہ بات ہمیں یہ سمجھائی کہ بھئی دیکھیں، یہ کاربن ایٹم ہے، یہ ہیڈروجن ایٹم ہے، یہ 4 ہیڈروجن ایٹم ہے، تو یوں ایک کاربن اور 4 ہیڈروجن، تو اس طریقے سے یہ CH4 بنتا ہے۔ تو یہ جو ہمیں مالیکولر فارمولا انہوں نے ہمیں سمجھایا تو ہمیں اس کے ساتھ آٹومیٹیکلی کئی چیزیں سمجھ آ گئی۔ انہوں نے کہا بھئی میں آپ کو مزید کچھ نہیں پڑھاتا، اب میں صرف آپ سے سوال ہی پوچھتا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے یہ بتائیں، کاربن کا ایٹم بڑا ہوتا ہے کہ ہیڈروجن کا؟ تو کلاس جو ماڈل کو دیکھ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ سر کاربن کا ایٹم بڑا ہوتا ہے ہیڈروجن کے ایٹم سے، ٹھیک ہے، حالانکہ انہوں نے پڑھایا نہیں تھا۔ بچوں نے اپنی جو دیکھنے کی حس ہے اسے استعمال کر کے جو ہے وہ جواب دے دیا۔ اب ان سے مزید انہوں نے سوال کیا کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کاربن کتنے بانڈ بنا سکتی ہے؟ بچوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا جی 4۔ جو کمزور بچے تھے وہ بھی بولنے لگے کہ 4۔ اچھا، انہوں نے کہا یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ پھر کاربن کی ویلنسی کتنی ہوگی؟ انہوں نے کہا 4، کیونکہ 4 بانڈ بنا سکتی ہے تو 4۔ ایکسیلنٹ، میں تو کاربن کی ویلنسی اکثر پوچھتا ہوں، مجھے نہیں بتا پاتا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے دیکھا ہے کہ بانڈ 4 بن رہے ہیں تو ویلنسی 4۔ اچھا، انہوں نے پوچھا کہ بتائیے کہ ہیڈروجن کی ویلنسی کتنی ہوگی؟ انہوں نے کہا جی 1۔ کیسے؟ انہوں نے کہا، بچوں نے جواب دیا کہ چونکہ یہ 1 بانڈ بنا رہی ہے، ہر ہیڈروجن 1 بانڈ بنا رہی ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اس کی ویلنسی 1 ہے۔ تو اب سر نے مزید سوال کیے کہ ایک لفظ سیمیٹری ہوتا ہے، میں نے کچھ دنوں پہلے آپ کو پڑھا چکا ہوں، آپ کو اس مالیکیول میں کوئی ایسی بات نظر آ رہی ہے سیمیٹری؟ ٹھیک ہے، ہاں۔ تو اب وہ بچے جو ہے نا وہ ان کے ذہن میں تھوڑا تھوڑا عکس آیا کہ وہ سر نے کہا تھا کہ جی اس چیز کو جدھر سے بھی دیکھیں وہ آپ کو سیم نظر آئے گی، سیمیٹری کی یہ بھی ایک ٹائپ ہے۔ تو وہ ایک بچہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا سر میں بتاتا ہوں، میں پوری کلاس کو بتاتا ہوں۔ اس نے پکڑ لیا، اس نے کہا سر یوں دیکھیے کلاس کہ جہاں پکڑیں سیم چیز، ادھر سے پکڑیں وہی سیم سٹرکچر، اس کو پکڑ لیں، اس کو پکڑ لیں، اس کو پکڑ لیں، کسی بھی ہیڈروجن ایٹم کو پکڑ لیں، جہاں سے مرضی اس سٹرکچر کو پکڑ لیں، ٹھیک ہے نا، اس کے نو ڈفرینس ایٹ آل۔ سر نے پڑھایا تو بڑا تھوڑا تھا لیکن سوال زیادہ کر لیے اور بچوں نے ان کے جواب بھی دے دیے، اور سیمیٹری اور ویلنسی اور بانڈنگ۔ سر نے ایک اور سوال بھی کیا کہ بتائیے بانڈ جو کاربن کے ہیڈروجن کے ساتھ ہیں یہ آئینک ہیں، یہ کوولنٹ ہیں؟ تو اب بچوں نے گیس کیا ہوا تھا کہ وہ چونکہ کوولنٹ بانڈ کو لائن سے ظاہر کرتے ہیں تو یہ لائنیں ہیں، لہٰذا یہ جو ہے وہ ضرور
کوولنٹ بانڈ ہے. تو بچوں نے وہ بھی بتا دیا کوولنٹ بانڈ. تو اب ناظرین یہ جو ایک صورتحال ہے یہ آخر اساتذہ کرام اور وہ بڑے بچوں کے جو ہے وہ محبوب نظر بھی بن گئے. اب یہ بات آخر جو ہے وہ اساتذہ کے اور ایسے چند اساتذہ کے آخر ذہن میں کیوں آتی ہے؟ تو میں اس پہ سوچا کرتا تھا. پھر بالآخر اس کی جو وجہ ہے وہ سامنے آ گئی. وہ یہ کہ اللہ تعالی ہی کائنات کا بہت بڑا استاد ہے. کیسے؟ کہ اس نے ہی یہ سکھایا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیکھنے والوں کو چیزیں زبردست اندازے میں نظر آئیں تو پھر آپ نے ایک طرف اگر بتا رہے ہیں تو دوسری طرف دکھا بھی دیں. فار ایگزامپل کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنا جو کچھ بھی پڑھایا ہے وہ اس کے لیے آیات نازل فرمائیں. قرآن پاک سارا کا سارا آیات پہ مبنی ہے. اس میں بے شمار آیات ہیں, ڈھیر ساری آیات ہیں, 30 پارے ہیں. آئی تھنک سو کہ 6666 آیات کریمہ قرآن پاک میں موجود ہے. اب اگر ہم غور کریں تو کائنات کے اندر بھی ڈھیر ساری آیات ہیں. اب آیات یا آیت کا مطلب کیا ہے؟ نشانی. تو اگر قرآن پاک کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ آیات ہیں اور اتنی آیات ہیں تو جب اس کا مطلب ہی نشانی ہے تو کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کے خالق ہونے کی اور اس کے عظیم ہونے کی, اس کے علیم ہونے کی, اس کے خبیر ہونے کی اور اس کے زبردست غالب ہونے کی, عزیز ہونے کی, العزیز ہونے کی, الجبار ہونے کی کیا آیات ہم آئے روز اس کی کائنات میں نہیں دیکھتے؟ تو یہ قرآن کریم جو ہے یہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بول کے بتا دیا, اور جو پوری کائنات ہے وہ جسٹ لائک دس مالیکیول ماڈل ہے. ہاں, قرآن پاک میں جو کچھ ہے وہ آپ کو کائنات میں نظر آئے گا. لہذا اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ایک کھلا قرآن بنا دیا. تو اب جس کسی نے قرآنی آیات کے ساتھ کائناتی آیات کو پڑھا اسے قرآن بھی سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے. ہاں, تو ہمیں یہ چاہیے ناظرین گرامی کہ ہم قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ جو کائناتی آیات ہیں وہ ضرور پڑھیں تاکہ بات ہمیں قرآن ہمیں سمجھ آ جائے. مثلا ایک چھوٹی سی بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوہا جو ہے نا, آئرن, جسے ہم فیرم کیمسٹری میں Fe جس کا سمبل ہے, یہ اس میں ہم نے روہب رکھا ہے. تو ہم ایک عام قرآن پاک پڑھنے والا بندہ, وہ مطلب لوہے کو دیکھنے والا بندہ اور اپنی زندگی میں بے شمار ایسی چیزیں بنی ہوئی لوہے کی وہ دیکھتا ہے تو اسے کوئی خاص وہ مطلب نظر نہیں آتا کہ کیسے لوہے کے اندر روب ہے. ٹھیک ہے. ہاں, لیکن اگر وہ غور کرے اور اسے غور کرنے کی جو ہے وہ اس کے اندر وہ سینس ہو اور عادت ہو تو اسے پتہ چلے گا کہ جب یہاں پہ بنیادی اور مسلمانوں کو ایک خطاب ہے کہ وہ لوہے سے ویپن بنائیں, ویپن اسلحہ بنائیں, اس سے ٹینک بنائیں, اس سے میزائل بنائیں, اس لوہے سے راکٹ بنائیں, اسپیس شٹل بنائیں اور اسے F-16 بنائیں. اور دشمن جب دیکھے جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں, تو ان کے اوپر ایک رعب طاری ہو جائے. تو
اب اس آیت کریمہ کو اگر آپ نے سمجھنا ہے اس کے مفہوم کو کہ لوہے کے اندر روح کیسا، تو پھر یہ چاہیے کہ کائنات کے اندر بھی اس آیت کریمہ کو دیکھیں، جو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں ان کو بھی دیکھیں اور پھر ریلیٹ کریں، میچ کریں، تو بات مکمل سمجھ آ جائے گی اور قرآن سمجھ آ جائے گا۔ اور یہ مظلوم قسم کا مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا مسلمان نہیں بنایا کہ وہ کمزور قسم کا ہو، ٹھیک ہے، ہاں، نحیف قسم کا ہو، مالی لحاظ سے وہ کمزور ہو، طاقت کے لحاظ سے وہ کمزور ہو، اس کا ملک اکنومیکلی اور دفاعی طور پہ کمزور ہو، ایسی مسلم ریاست کا بھی کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ ہاں، مسلم ریاست تو جو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ہے وہ سپر پاور قسم کی ریاست ہے۔ تو اب جس وقت تک ناظرین گرامی ہم اللہ کی کائنات کے اندر جو آیات ہیں ان کو قرآنی آیات کے ساتھ ملا کے نہیں نہ پڑھیں گے تو بات سمجھ میں بالکل نہیں آئے گی۔ اب ناظرین گرامی ایک چھوٹی سی بات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم لوگوں کے اندر تحقیق کا مادہ نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے تحقیق کو ایک ثانوی چیز سمجھ رکھا ہے کہ یہ چند لوگوں کی ذمہ داری ہے اور وہ نبھائیں کریں، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہم لوگ، ایمان تو ایک بنیادی سی چیز ہے، اگر ایمان بھی چاہتے ہیں کہ طاقتور قسم کا ہو، اور کمزور ایمان کوئی ایمان نہیں ہوتا، کمزور کوئی بھی چیز نہیں ہوا کرتی، ہوا ہی نہیں کرتی، ہاں، وہ تو موت ہے اس چیز کی، ہاں، جیسے کمزور ایمان اور طاقتور ایمان، کمزور مومن اور طاقتور مومن، ان میں فرق آپ جانتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی اگر آپ دیکھیں، ہم امت تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں، لیکن ہم ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں۔ اگر آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن پاک میں دیکھا ہو، ان کی قد آور شخصیت کو، تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مظاہر کائنات کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہی مظہر اس کے اوپر زوال نظر آتا ہے انہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ستارے کو دیکھتے ہیں ڈوب جاتا ہے، چاند کو دیکھتے ہیں ڈوب جاتا ہے، سورج کو دیکھتے ہیں، پہلے کہتے ہیں رب ہے، جب ڈوب جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ نہیں، ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سارے کھیل کائنات کے اندر، یہ جو سارے کھلونے ہیں، ان کو تخلیق کرنے والا میرا رب ہے۔ تو یوں وہ کیسے اپنے رب تک پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں۔ اور یاد رکھیے، ہم لوگ پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، جد الانبیاء علیہ السلام، اگر ہم ان کی زندگی پہ نظر رکھ لینا، ہم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی بہت بہت ترقی کر سکتے ہیں۔ مثلا ترقی کا راز تحقیق میں ہے، ریسرچ میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے، اپنے پیارے اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ، تو مجھے موت کے بعد جی اٹھنا، یہ مظہر کیسا ہوگا، یہ مجھے دکھائیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کس طرح 4 مختلف پرندوں کو ذبح کیا گیا، چاروں کو مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھا گیا، اور کیسے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کہیں سے پر اور کہیں سے سر اور کہیں سے پاؤں، ٹھیک ہے، ہاں، وہ اٹھتے آئے اور وہ مختلف پرندے، وہ ان کے جو پرزے تھے اجسام کے، وہ جڑتے گئے اور دوبارہ سے وہی پرندے وجود میں آ گئے، اور چلتے پھرتے زندہ پرندے وجود میں آ گئے۔
اب یہ کیا ہے؟ یہ تحقیق کا پہلو ہے، یہ تحقیق کا پہلو ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ چیزوں کو اندھا دھند دیکھ کے ان پہ ایمان لے آنا، تقلید کر لینا، یہ کوئی ایمان نہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ دیکھتے ہیں تو بس کیا فرمایا کہ اب جو میرا ایمان ہے، اب جو میرا یقین ہے نا، ٹھیک ہے نا، ہاں اب مجھے اپنے اللہ کی جو حاکمیت ہے اور جو وہ رکھتا ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول پوری یونیورس پہ اور ذرے ذرے پہ، اس پہ اب مجھے کامل یقین آ گیا ہے۔ ہاں میرے پاس اب کامل علم آ گیا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ جو کامل علم ہے نا، یہ کامل یقین، یہ تو ریسرچ کے اندر رکھا ہے اور یہ کائناتی مظاہر کے اندر رکھا ہے، یہ یونیورس کی جو آیات ہیں نا ان کے اندر رکھا ہے۔ تو ہم ادھر تو آنے والے ہیں ہی نہیں، ہاں تحقیق کی طرف، ریسرچ کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب آپ تھوڑا غور کیجئے ناظرین گرامی کہ جو سورہ بقرہ ہے اس میں کتنے جید انبیاء کرام کا علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، اور اس کے علاوہ کتنی مقدس چیزوں کے نام ہیں وہاں پہ، لیکن نام جو ہے نا وہ گائے پہ ہی رکھ دیا، ٹھیک ہے، ہاں گائے پہ رکھ دیا۔ ہاں تو یہ آخر کیوں، ایسا کیوں؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے، ٹھیک ہے، ہاں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر، خود آپ نبی، اور اس میں ان کے بڑے برگزیدہ امتی، لیکن سورت کا نام نمل ہے، چیونٹی، ٹھیک ہے، ہاں۔ تو یہ ایسے کیوں ہے؟ یا سورت کا نام عنکبوت، ہاں جی، مکڑی، یہ کیوں ہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے بھائی۔ یہ کائناتی مظہر ہیں، یہ کائنات کی آیات ہیں کہ آپ جب قرآن کو دیکھو جی، وہ قرآن جو بولا گیا ہے، پھر اس قرآن کی طرف آؤ جو کھلا پڑا ہے، اسے دیکھو، ٹھیک ہے، ہاں۔ یہ گائے کو دیکھو، گائے کی بناوٹ کو دیکھو، ٹھیک ہے، ہاں۔ یہ چیونٹی کو دیکھو، چیونٹی کے اوپر یہی وجہ ہے کہ ہم نے تو کوئی اس کے اوپر تحقیق نہیں کی، لیکن وہ جو ایمان نہیں نہ لائے، ٹھیک ہے، جو بظاہر مسلمان نہیں ہیں، انہوں نے اس کے اوپر بڑی تحقیق کی ہے، اور انہوں نے جو اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے کہ یہ کیسے ایک معاشرہ بنا کے رہتی ہے، کتنے فٹ تک یہ اپنا بل لے کے جاتی ہے، اور وہاں کس طرح یہ اپنے مکانات اور پھر کمروں کی ترتیب اور پھر کیسے ان میں کام کی تقسیم، ٹھیک ہے، ہاں، ان میں ملکہ، اس میں بادشاہ، ان میں مزدور قسم کے جو چیونٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، اور کیسے انڈے، کتنے انڈے، اور انڈوں کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے، اناج کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے، ہاں، گرمی جو موسمی شدت ہے اس سے کیسے بچا جا رہا ہے، تو ماحول کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کیسے ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری باتیں، ٹھیک ہے، ہاں، شہد کی مکھی ہے، اس کے اوپر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ بھائی دیکھو، غور سے دیکھو، میری کائنات کو غور سے دیکھو۔ تو جب تک ہم لوگ دیکھیں، ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں ارکان اسلام، یہ ان کا حکم ہے، کوئی شک نہیں، لیکن جو کائناتی آیات ہیں نا جن کے اوپر غور کرنے کا حکم ہے، ان کا حکم 756 بار آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج ہم لوگ جو تذلیل کا شکار ہیں نا، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہمارے پاس سائنس نہیں ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں کس وقت ہونا تھی؟ جب ہم کائناتی مظاہر پہ غور کرتے، اور کائناتی مظاہر پہ غور کب کرتے؟ جب ہم لوگ قرآن پاک کو ٹھیک طریقہ سے سمجھتے، ٹھیک ہے، ہاں، ہم نے قرآن پاک سے لا نہیں لگائی، اور قرآن پاک کی چیزوں کو، اس میں جو بھی چیزیں ہیں ان کو ہم نے اس لحاظ سے ہم نے
اگر لوہے کا لفظ دیکھا ہے نا یا شہد کی مکھی کا تو ہم نے یہی سمجھا ہے کہ اس کا بس ایسے ہی ذکر آ گیا ہے کوئی عام سی بات سمجھانے کے لیے، حالانکہ محققین نے جب دیکھا ہے تو جو عجائب نظر آئے ہیں نا تو وہ خود یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اللہ کا نبی محمد علیہ وہ نان بلیور ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ کتنا گہرا کائناتی مشاہدہ ہے، ہاں وہ کتنا زیادہ جو فطری مظاہر ہیں کہ جی شہد کی مکھی کیسے باغات میں جاتی ہے، وہاں سے رس چوستی ہے، کیسے وہ اپنی حفاظت کا اہتمام کرتی ہیں، کیسے واپس آتی ہیں، کیسے چھتا بناتی ہیں، اور چھتے کا سٹرکچر اس کی ساخت کیسی ہوتی ہے، وہ محفوظ کیسے کرتی ہیں شہد کو، کتنے ٹائم میں بناتی ہیں، ان میں جو امور کی تقسیم ہے وہ کیسی ہے، اور وہ کیسا سٹرکچر بنائیں تو زیادہ سے زیادہ شہد محفوظ ہو سکتا ہے، اور اگر شہد گرمی کی وجہ سے بہنے لگے تو وہ کیسے اپنے پار ہلا کے اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اب یہ جب بات آتی ہے تو وہ غیر مسلم بھی پریشان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، اور کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ پیارے نبی کا جو کائناتی مشاہدہ ہے وہ بہت گہرا تھا۔ وہ جیسے ایک اور انگریز کی بات آتی ہے کہ اس نے جب کان کی ساخت کے اوپر غور کیا نا، ہاں کان کی ساخت، انسانی کان کی ساخت پہ جب غور کیا اور وہ اندرونی کان اور درمیانی کان اور بیرونی کان جب اس نے دیکھا نا وہ اتنا حیران ہوا، بناوٹ دیکھتا رہا سوچتا رہا، اور اچانک اس سے منہ سے نکلا، ہاں اندر سے ایک بات نکلی کہ ایسی ساخت، ایسا کان بنانے والا، سننے کے لیے ایسا کان بنانے والا خود کیسے نہیں سنتا، ہاں یہ خود کیسے نہیں سن سکتا، ہاں تو اب اتنی بڑی بات یار ایمان افروز فکرہ اس کے منہ سے نکلا۔ تو ہم قرآن آیات کے ساتھ جو کائناتی آیات ہیں اللہ کے مظاہر کی نشانیاں، ہاں جب تک اس کی طرف نہیں آئیں گے، ان پہ غور نہیں کریں گے، ہم پراپر مسلمان تب تک نہیں ہیں، ہاں تب تک ہم پراپر پیارے نبی کے امتی نہیں ہیں، اور ہم پراپر اللہ کے بندے بھی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کے جیسے آپ ایک کو ہمالیہ میں جا کے ماؤنٹ ایورسٹ کیٹو چوٹی کے سامنے کھڑے ہو کے رب کا جلال آپ کو نظر آتا ہے، اور آپ اس کے سامنے آپ اپنے آپ کو بونا محسوس کرتے ہیں، چھوٹا سا محسوس کرتے ہیں، ذرا محسوس کرتے ہیں، اور جب کبھی آپ غور کرتے ہیں کہ اس زمین کی طرح کروڑوں اور زمینیں موجود ہیں، ہاں اور بلکہ اس سے بہت بڑی زمینیں موجود ہیں، تو اتنی بڑی کائنات کا مالک، اور اس نے چھوٹے سے انسان کو جی اشرف المخلوقات بنا دیا، ہاں آخر کیا وجہ ہے؟ تو اور جو اتنی بڑی کائنات ہے اس زمین کے علاوہ، کیا وہ عبث ہے، فضول ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ تو جب یہ باتیں تب پتہ چلتا ہے کہ العزیز کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، ہاں اور جب وہ پوری کائنات کو اور بے شمار مخلوقات کو پال رہا ہوتا ہے، جہانوں کا پالنے والا، تب سمجھ آتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کا کیا مفہوم ہے، ٹھیک ہے، تب قرآن کی بھی سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے، تب لفظ رب کی بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ذروں کو، ان جانداروں کو پال رہا ہے جو ہمیں ننگی آنکھ سے نظر ہی نہیں آتے، ٹھیک ہے، ہاں وہ چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا، اور اس کے اندر اجسام کے اندر جو ہے وہ گردے بھی ہیں، پھیپھڑے بھی ہیں، دل بھی ہے، خون بھی گردش کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہاں ریپروڈکٹیو سسٹم بھی ہے، تولیدی سارا نظام، نروس سسٹم بھی ہے، عقل بھی ہے، ٹھیک ہے، ہاں اور اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری مخلوقات جو ہے نا، یہ جو ہم نے دائرہ کار دیا ہے نا اس پہ عمل کرتے ہوئے چل رہی ہیں، ہاں صرف انسان نہیں چل رہا اس پہ، ٹھیک ہے، ہاں تو ناظرین گرامی، ہمارے نزدیک دو قرآن ہیں جو حقیقت بات ہے، ہاں ایک وہ قرآن
جو ہم نے اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہاں اس کی بھی آیات ہیں، اس میں بھی اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں، اس کا جلال نظر آتا ہے۔ اور ایک دوسرا قرآن ہے جو کھلا قرآن ہے، وہ کائنات ہے، بکھری ہوئی، پھیلی ہوئی، بہت بڑی کائنات، اور ہماری سوچ سے بھی بڑی کائنات۔ تو ناظرین گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح مسلمان بننا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے اپنے وجود اور اپنے ماحول اور اس کی نشانیاں۔ ہمیں دودھ دوہتے ہوئے گائے کا، بھینس کا، یہ بکری کا یہ سوچنا چاہیے کہ آخر یہ کھاتے کیا ہیں، یہ جانور، اور اس کی رنگت کیا ہوتی ہے، اور اس کی پوری باڈی کیسی ہے، اور یہ دودھ جو دے رہی ہے اس کا رنگ کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم ان چیزوں پہ غور کریں گے نا، پھر ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، ٹھیک ہے، پھر ہمارے دل میں نا اللہ کی خشیت آئے گی، ہاں، اور یہ علم ہے، یہ اصل علم ہے جو اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا کر دے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو لمبی ہوئی، آپ کا سننے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو، سبسکرائب اٹ، شیئر اٹ اینڈ کمنٹ ان کمنٹ باکس۔ اللہ حافظ۔